العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. توحید سے متعلق کا ایک پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت اور پہچان کرنے والی قدرت والی چیزوں کا تذکرہ سابقہ آیتوں میں ذکر کر کر اس بات پر بات ختم ہوئی تھی. ان تمام چیزوں پر غور و فکر کے بجائے انسان نافرمانی، فسق و فجور، سب سے بڑی نافرمانی ہے عقیدے کی اصلاح کے لیے ایمان نام ہے عقیدے کا. اس لیے دین کی سب سے پہلی بنیاد ہے عقیدہ توحید اور اس کی تصدیق اور اس کی تصحیح. عقیدہ توحید کی تصحیح کے بعد اس کا ثبوت عملی طور پر، اس کو شریعت، پورا شریعت کا ڈھانچہ جس میں اسلام کے احکام کی اتباع اور مبرداری کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ اس کے ساتھ جھونک دینا، چاہے اس سلسلے میں کوئی بھی رکاوٹ آتی کیا نہ ہو، زندگی کے نشیب و فراز کے مرحلے سے گزرتا کیوں نہ ہو، ہر دو پہلوؤں میں، یعنی سکھ میں دکھ میں، تنگی میں خوشحالی میں، ہر وقت توحید کے تقاضے کے مطابق جو احکام دے دیے گئے ہیں اس کے پر قائم اور باقی رہنا. انسان کی اس حرکت کو ذکر کیا تھا. سب سے بڑی بنیاد جو اسلام نے سب سے پہلے ذکر کی، اسلام نے ذکر کی کا مطلب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عطا فرمانے کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہنا نہیں ہے، نکل پڑیے، اٹھ جائیے. اب جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس کام میں لگ جائیے. ایسے وقت پورے خصوصاً ملک حجاز، اطراف و اکناف کے بلاد عرب، مکے، اس وقت کی ساری دنیا کے مشرق سے مغرب تک کوئی انسان اس عقیدے کے اوپر قائم نہیں، یعنی سب عقیدے کے بگاڑ پر تھے. معاشرے کے بیچوں پہلوؤں میں خرابی تھی. غرض خداوندی جو انسان کی تخلیق کی ہے، اور انسان کی تخلیق کے لیے ساری کائنات کی تخلیق کر دی گئی ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، انسان کو آخر میں پیدا کیا گیا کر کے فرمایا انا جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا، ساری کی ساری کائنات، اس کے فوائد تیرے واسطے، تیرے لیے. خالق ہم ہیں، باقی رکھنے والے ہم ہیں، چلانے والے ہم ہیں. اختیارات ہم نے تجھ کو دے دیے، اس سے حاصل ہونے والے منفعات تیرے حوالے کر دیے. بس تجھے اتنا ہی جاننا ہے کہ یہ کرنے والے ہم ہیں، حوالے ہم نے کیا ہے. یہ طاقت، قوت، قدرت کسی میں نہیں ہے. بات یہیں پر ختم نہیں، پھر مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا. ان تمام کے تمام چیزوں کے بارے میں تیرے رب کو حاضر رکھا، مانا یا نہیں مانا، اس کے مطابق زندگی گزارا نہیں گزارا.
سورہ ہود ہے، مکی سورہ ہے. سورہ یونس کے جیسا مکی سورہ ہے. احکام والی چیزیں نہیں آئیں گی. احکام کی اتباع فرما برداری سب سے بات کی آخر کی چیز ہے. ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے صحیح عقیدے اور فکر کے ساتھ ہے. عبادت والا مفہوم جس کو ہم احکام کہتے ہیں، یہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی ہر ایک میں تھا، اور اسلام نہ ماننے کے باوجود بھی آج بھی ہر ایک میں ہے. سارے مشرکوں کا شرک جو پوجا پاٹ ہے وہ ان کے بعد ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اطاعت کا، عبادت کا، رب کو ماننے کا، اللہ کو ماننے کا. رب کی حقیقت کے اندر عقیدے کی خرابی ہے. یہودیوں کو بھی یہی دعویٰ ہے، بلکہ جنت ہمارا حق ہے، جنت میں اس کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. ہم اللہ کی کتاب والے، اللہ کی رسول کی رسول ماننے والے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے دیگر رسولوں کو چھوڑ دیا. پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو آج بھی نہیں مانتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانچ کے لیے جب یہ لوگ نکلے تو کئی چیزیں سوالات کیے، تو اس میں سوال بھی آپ کا جو خیال کیا ہے سلیمان کے بارے میں علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کا ذکر کیا، اس کی حقیقت کو پیش کی. انہوں نے کہہ دیا جب آپ ان کو پیغمبر کہتے ہیں تو ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ سلیمان صرف اور ایک صرف جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک بازی کو بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے اندر خاص طور پر وہ آیت شریفہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. تم جادوگر کہتے ہو، پیغمبر سلیمان علیہ السلام جادوگری ہرگز نہیں کی. جادوگری کا تو خاتمہ کی، جادوگروں کی تو سر کو بھی کری. اور یہود میں آج بھی، ساری دنیا میں آج بھی اس وقت کی دنیا میں یہ جادوگری سب سے زیادہ آج بھی. مستقل اداروں کے طور پر تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. جب پیغمبروں کو، دیگر پیغمبروں کو مانے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آج بھی تسلیم نہیں کرتے. انسانی فطرت کا جو نظام ہے، انسان کی آمد کا، وہ اس طرح سے ہوا نہیں، لہذا وہ صحیح انسان نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن نے جگہ جگہ وضاحت کی ان کے غلط عقیدے کی. لیکن عبادت گاہیں آج بھی ان کے پاس ہیں. ایک سال کے آگے پیچھے فرانس میں ایک مسلم لڑکے کی پیدائش کے بعد ڈاکٹر نے ختنہ کیا. کیا خطا ہوئی، غلطی ہوئی، قدرت کیا ہے، وہ بچے کی موت کی وجہ بن گئی. مر گیا بچہ. فرانس کی پارلیمنٹ نے حکم جاری کر دیا، آج کے بعد سے پیدا شدہ بچوں کی کوئی بھی ختنہ نہیں کرائے گا. ہمارا ملک اجازت نہیں دیتا. مسلمان خاموش بیٹھے. لیکن 2-4 دن کے بعد سارے کے سارے یہودی فرانس کے روڈوں پہ نکل کر آ گئے احتجاج کرتے ہوئے. یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ہم اس حکم کو تسلیم نہیں کرتے. ختنہ
کرائے جانے پر کسی قسم کی پابندی کو ہم قبول نہیں کرتے. مسلمان نہیں نکلے، مسلمانوں نے آواز بھی نہیں ملائی. یہ کہہ کر کہ تمہارے اسلامی معاشرے کے طریقے ہیں، چونکہ حضرت یعقوب اسحاق سے، حضرت اسحاق ابراہیم علیہ السلام سے، اور ختمہ ہے سنت ابراہیم. سنت ابراہیم یعنی احکام کے عنوان سے جس کو شریعت کہو، وہ تو آج بھی ہیں لوگ، لیکن ہم اسلام سے خارج کرتے ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہود و نصرانی جو کافر ہیں، والمشرکین اور مشرکین ہیں. قرآن نے یہ وضاحت پیش کیا، یعنی سب کے سب یہ کافر ہیں. ان کے دعوے رہیں دینداری کے، ان کے دعوے رہیں بھلے جنت ان کی. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اولئک ھم شر البریہ، سب سے بدتر زمین کے پر جینے والے، اس عقیدہ توحید کے خلاف جو حرکتیں کر رہے ہیں، سب سے برے لوگ ہیں، انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا کے اندر، بلکہ سارے قرآن میں مفہوم ہے. تو پھر بات کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح اصل چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھا کر کہہ دیا گیا تو سب سے پہلے کیا کیے؟ والبعث بعد الموت کا تصور، عقیدے کی اصلاح وہاں سے شروع کریں. پہلے یہ یقین رکھو کہ مرنے کے بعد تمہارے رب کے روبرو تمہیں اٹھنا ہے. اور سمجھاتے ہوئے فرمایا، دیکھو اے لوگوں، جیسا تم سو جاتے ہو رات میں اور دن میں کچھ بھی لگائیے، اس وقت عام طور پر رات میں جب نیند لگنے کے بعد آس پاس کی چیزوں سے بے خبر ہوتے ہو، پھر صبح میں جب بیدار ہو جاتے ہو، بالکل اسی طرح. اسی لیے عربی کے اندر حدیث میں نیند کو اخو الموت کہتے ہیں. نیند کو اخو الموت، یہ بھی ایک موت ہے، موت کی جیسی چیز ہے. اس کی لمبی تھیوری ہے. پھر انسان احساس اور شعور کھو دیتا کیوں ہے؟ اشارے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ ساری چیزوں سے، ظاہری اطرافی چیزوں سے بے خبر ہوتا کیوں ہے؟ پھر ایک خاص طریقے سے پھر ہوش میں آتا کیوں ہے؟ ایک بڑی آواز آ گئی، یا آپ نے آواز لگا دی، یا فطری طور پر، پھر اس کے بعد وہ بے خبری والی کیفیت ختم ہوئی، شعور والی کیفیت پھر پلٹ کر آ گئی. قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس کی حقیقت جو ہے، جہاں پر مناسبت آئے گی اس کا تذکرہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا نیند کو نوم کہتے ہیں، اخو الموت، بالکل موت کے جیسی چیز ہے. تو دیکھو رات میں جس طرح انسان سو جاتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے، ایسے سوتا رہے گا، اٹھتا رہے گا، ایک دن موت آئے گی. یہ موت بھی کیا ہے؟ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے دن میں تم تھکان وغیرہ کے بعد سو گئے تھے، نیند لگی تھی، پھر بیدار ہوئے نا، اسی طرح مرنے کے بعد پھر تم تمام کے تمام کو اٹھایا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارے ہوش و حواس ملیں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر خبر میں پڑے ہوئے تھے، اب یہ کیا ہونے لگا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، وہ ساری کیفیات معنی کو سمجھنے کے بعد، سمجھ کر ہمارے پاس ایک عجیب کیفیت ہے، جس چیز کو ایک وظیفے کے طور پر اختیار کرتا ہے انسان.
اس کے معنی مطلب کی حقیقت تو ذرا سمجھنا. فضیلت اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سورہ زلزال کو پڑھنے کی فضیلت ہے، حکم ہے، چونکہ آپ کو آپ کی موت یاد دلاتی ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کی بار بار تجدید کرواتی ہے، خوف خداوندی کی تجدید کرواتی ہے، آپ کو اپنی عملی زندگی میں اصلاح کرنے کا پہلو بتاتی ہے. قرآن کا چوتھا حصہ پڑھنے کے بعد جتنا ثواب ملتا ہے اتنے ثواب کے برابر والا اجر اس سے مطالعہ جوڑ دیا گیا ہے. بلکہ اہل قبور کے پاس جانے کے بعد بھی کئی صورتیں ہیں، اس میں زلزال بھی ہے، سورہ تکاثر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ زندہ آج ہے جو کل یہ بھی مٹی میں جانے والا ہے. یہ دونوں رابطہ کا تذکرہ ہے، یعنی اپنے احساس مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین کا تذکرہ ہے. اپنی زندگی کی غفلت والے جو حرکات و سکنات کیے گئے ہیں اس میں اصلاح والے پہلو کا تذکرہ ہے. الغرض تو یہ کہ اسی عقیدے کو سب سے پہلے تعلیم دی گئی کہ والبعث بعد الموت. تو کل کے اس میں تھا انکم لمبعوثون. جب انہیں بات کہہ دی گئی تو کہنے لگے بیکار بات ہے، یہ ایک جادوگری ہے کیا، پھر مردے کو اٹھا کے بتائیں گے، لہٰذا منمانی کرنے لگے. ایک کیفیت بیان کر کر اب سلسلہ آگے کا ہے آج کی ان آیاتوں میں. پھر انسان کی ایک فطرت دیکھو، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. انسان چاہتا بھی ہے، صحت چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، اسباب دولت چاہتا ہے، وہ اچھا رہے، وہ اس کے بچے اچھے رہیں، بیوی کو ضمن میں لیتا ہے. زندگی کسی بھی مرحلے کے اندر تلخی ہو گئی تو پھر تعلق کو تو باقی رکھتا ہے، چاہے تو ختم بھی کر سکتا ہے، اللہ ماشاء اللہ محبت باقی رہتی ہے. حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں جو بھی شادی کیا ہوں پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کر کے منوایا ہوں. اے اللہ تعالیٰ تو میری زندگی میں جو شریک حیات دے گا وہ تیرے پاس وہ جنتی ہی ہونا، جنتی عورت میری شریک حیات بننا. نیک آدمی کے تحت بدکار عورتیں ہو سکتی ہیں، نافرمان عورتیں ہو سکتی ہیں، کثرت یہی ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے نافرمانی پر یہ بتا دیا قرآن نے، ہوا نارو کی و جنت کی. پہلے لفظ جنت کا ہے، ہوا جنت کی و نارو کی. اے عرب سن لے، تیری جنت تیرا شوہر ہے، تیری دوزخ تیرا شوہر ہے. تیری جنت کا تعلق شوہر سے، تیری دوزخ کا تعلق شوہر سے. تو جنتی بننا ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رابطہ اسلامی کے طریقے سے مضبوط کر. پھر بھی رہنے کے باوجود، جدا نہیں ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عورتوں صدقات دینے کی دیا کرو. صحابیات سے فرمایا، عید کے دن فرمایا، عیدگاہ کو جاتی ہوئی عورتوں کو چلتے ہوئے فرمایا. ایک عورت فوراً سے عائشہ کیا چیز ہو گئی ہے، دوزخ میں ہم عورتوں کی زیادت تھی، ان کو فلاں فلاں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو دوزخ سے اگر بچا سکتی ہے چیز تمہیں تو صدقہ بچا سکتی ہے. پھر فوراً یہ بھی فرمایا مما قابل مردوں کے پیسے کے پر مرد حسرت، جیسا محاورے کے اعتبار سے خزانے کے اوپر ناک سانپ پھل پھیلا کر بیٹھتا ہے، عام طور پر دولت کے اوپر ہی شوہروں کا خیر ان کا حق بھی نکلتا ہے. بما
وبما انفقوا من اموالهم، اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے، پیسہ کا دخل آدمی کے پاس زیادہ ان کے ذریعے سے عورتوں کے اوپر جاتا، لہذا یہ عورت اس پہلو کو بھی سب سے زیادہ سامنے رکھ، تو مطیع و فرما بردار رہے، جو قرآن نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عورتوں نے کہا تو دیکھو تمہارے لیے سب اصولی زندگی سب کچھ وقف کر دیتا ہے شوہر، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی زندگی کے کسی بھی موڑ میں ذریعہ تمہارے منشے کے خلاف چیز دکھی تو سارے احسانات کو چھوڑ کر بلا کر فوراً کیا کیا تم نے، فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، ناشکری کرتے ہو، اس لیے دوزخ کا حصہ زیادہ تمہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے تمہیں دوزخ سے نکالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، اگرچہ کہ تمہارے پاس نہ ہو تو کھجور کا ایک شیخ، ایک ثابت چیز کو ٹکڑے کرنا، شیخ یوں رو میں چلیے ایک کھجور کا ٹکڑا، یعنی آپ کے پاس اتنے زیادہ نہیں تو بھی نکالو، یہ نہیں کہنا کہ میں کون سا امیر ہوں جب دیتے جاؤں، وہ پیسے والوں کا معاملہ ہے، وہ نکالیں گے دیں گے، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ ابھی دینے میں بھی میں مخصوص آدمی کے سوا دینے کو میں تصور ہی نہیں کرتا صدقہ، یہ کہاں سے نکلا؟ جبکہ ترجیح انہیں کو دینا ہے، خالی سمجھ کا فرق ہے، عقیدے کی اصلاح یہ سمجھ کی اصلاح ہے۔ چنانچہ آیت میں کہ انسان کی ایک عادت فطرت کا تذکرہ کہ اگر ہم انسان کو جو بھی انسان کو صحت ہے راحت ہے فلاں فلاں من جانب اللہ کی طرف سے، اب یہ کہہ لے میں بھیک مانگا تو مل گیا، میں اسے حرکت کیا تو تحفے میں آ گیا، میں محنت کیا تو مل گیا، میں جد و جہد کر دے کے اس مقام پہ پہنچا تو مجھے مل گیا، اس سے آگے احساس کو بڑا دینے والا اللہ، اس لیے اللہ منا، ہم انسان کو چکاتے ہیں، ہلکا چھوٹا سا نمونہ ہے، جو بھی انسان پر بہت زیادہ بھی ہے تو تھوڑا سا ہے۔ ہم انسان کو جب ہماری طرف سے رحمت یعنی زحمت سے ہٹا دیتے ہیں، زندگی میں رحمت کر لو ترجمہ راحت، پریشانیاں کا ختم، بیماریاں ختم، اولاد دیے، خاندان کے افراد خوشحالی والی زندگی انسان چاہتا بھی نہیں، انسان چاہتا بھی ہے۔ اس مفہوم کو کئی پہلوؤں سے ذکر کیا قرآن نے۔ پارے 25 کے پہلے رکوع میں سورہ ختم ہونے سے پہلے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کو یعنی رحمت کو، خوشحالی کو، صحت کو، ہر چیز کو جو دنیا کے اس کی ضرورت کے تقاضے ہیں، اپنے رب سے مانگنے میں کبھی بھی بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا، اور کرنا بھی مانگو بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب ذری رحمت ختم ہوئی، زحمت سے تعلق رکھنے والی چیز آ گئی، چاہے مالی معاملات میں ہو، چاہے طبیعت کے معاملات میں ہو، چاہے عزیز و اقارب میں ہو، چاہے گھر کے افراد میں ہو، کسی بھی طریقے سے بس اللہ کی رحمت سے پوری طرح مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ پارے 25 میں اسی مفہوم کو یہاں پر ہے، اگر ہم یہ کہہ کر ذکر کرتے ہیں منا، یہ ہمارا کام ہے، ہم کرتے ہیں، ثم نزعنا منہ، پھر وہ رحمت والی کیفیت ختم بھی کرتے ہیں، کیوں؟ وجہ اس کو نزعن اردو میں بھی استعمال ہے، حالت نزع میں فلاں صاحب پڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت بھی روح پرواز ہو سکتی ہے، نون سے عین کوئی چیز موجود ہے تو اسے کھینچ کر ہٹانا، جو روح ڈالی گئی تھی کھینچ کر نکالنا، نزعن، تو یہ رحمت والی کیفیتیں یعنی خوشحالی والی چیزیں، ساری چیزیں ہم کھینچ لیتے ہیں،
دیتے ہم، یعنی دیتے ہیں، دے کر لے لیتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں لینے کی، اس کو تعلیم دینا ہے، اس کو متوجہ کرانا ہے دینے والے کی طرف، اس کے معبود حقیقی کی طرف، اس کی زندگی کی بے راہ روی کی طرف اشارہ کرنا ہے. مغفرت کے لیے استغفار کے مضمون کے ساتھ تو جڑ جایا کر. تو وہ نذانا، وہ اگر ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں دی ہوئی چیز کو، انہو تو جب دیکھو لیئوس، مبالغہ کی چیزیں بہت، ایک تو مبالغہ، پھر مبالغے کے اوپر ایک تاکید خصمیہ والا لام کو داخل کرتے، یا اس کے معنی پھر لیئوس، بہت انتہائی مایوس، فکر مند. اسی طرح کفر سے کفور، انتہائی ناشکر، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ کچھ کیا گیا ہی نہیں. نعمتیں پیدا کرنے والا، نعمتیں دینے والا، نعمتیں جو حوالے کیا تھا، اب اس کی ناشکری. قرآن نے وہ بھی نمونے پیش کیے. پیغمبر ایوب علیہ السلام کی کیفیت کو ذکر کیا. مسلسل 18 سال کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا. 18 سال مکمل. اہلیہ نے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے بندوں میں سے خاص مخصوص بندے ہیں. آزمائش کی کڑیاں اتنے گزرے کہ سارے کے سارے آپ صاحب اولاد ہوتے، صاحب کثیر الاولاد ہوتے ہوئے اب محروم الاولاد بھی ہو گئے. آپ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ باغات وغیرہ کے مالک تھے. آپ ایک چلنے اور روز مرہ کے فقیر سے بھی زیادہ فقیر بھی ہو گئے. صحت کے اعتبار سے فلاں ہو گئے. تو یہ لب کھولیے اپنے رب کے سامنے، دعا کیجیے. جواب انہوں نے یہ دیا. یہ خوشحالی والی حالت، وہ زندگی کتنے سال گزری، جو کم و بیش 40 سال کے آس پاس میں بتایا انہوں نے. پھر یہ مشقت، نعمتوں سے محرومی، 18 سال. نعمت اور زحمت والی چیزوں میں تقابل کر کے دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت تھی، مہربانی والی کیفیت ہمارے اوپر زیادہ فرمائی ہے. کرو صبر کرو. ایک نمونہ، آزمائش تو ہر ایک کے لیے گزری ہے، ایک نمونہ پیش کیا گیا. پھر آخر میں وہ کیفیت، زبان سے محرومی والی کیفیت آئی تو فرمایا کہ یہ زبان تیرے ذکر کے لیے تھی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. اب ذکر کے لیے تو اس کو باقی رکھ اے رب، تیری یاد کے لیے دل کو باقی رکھ اے رب. جسم کے گوشت کا حصہ ہر طرف سے متاثر ہو چکا. پھر اللہ نے قبول فرما کر آنند فانند ساری کیفیتیں بدلی. امتحان اتنا سخت لیتے ہیں، جتنے بڑے درجے میں ہوتے ہیں اس طریقے سے آزمائش میں ہوتی. اس لیے ہر ایک کی زندگی کے مسائل الگ الگ انہیں اس درجے کا ہے. اپنے ایمانی اعتبار سے انہیں اس درجے میں ہے، اس لیے کیفیتیں الگ الگ. یہ طریقہ خدا بندی ہے. تو ارشاد ہے کہ ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں، یعنی وہ کیفیتیں تبدیل کرنے والا بھی ہو. اب یہ سوال نہیں کرنا دیے تھے کہ لیے گئے، دیے تھے دینے والے کو پہچاننے کے لیے. لے رہے ہیں جو تو نے پہچانا نہیں، شکر گزاری کرانے جو طریقے بتائے گئے، وہ طریقے خوشحالی کا ہر پہلو، ہر حرکت بھی تیرے رب کو یاد دلانے والی ہو، یاد دلانے والی ہو. لیکن اس کیفیت میں تیرے کمی اور یہ چیزیں غفلت کا ذریعہ بن رہی ہیں، لہذا اس کو ہٹائے. ایمانی اعتبار سے وہ بیماری بنی، وہ بیماری کا علاج ہے کہ وہ بیماری کو ختم کرنا. یہ منشاء خداوندی ہے. پھر خوشحالی کے بعد زحمت،
پھر بھلے نہ زخنا و نامہ، پھر اس کے بعد نعمتوں سے پھر چکھا دیتے ہیں، مالا مال کر دیتے ہیں۔ بڑے ہمارے ماں باپ کی بڑی زندگی گزری، ان کی کوششوں کے بعد اللہ نے ہماری زندگی میں اتنی خوشحالی پلٹا دی، وہ سلسلہ بھی آپ پیچھے، آپ کو مصیبت بھی وہ سلسلہ بھی آپ کے باپ کی طرف سے۔ یہ پورے اٹاچ ایک کڑی ہے، سیڑھیاں ہیں زنجیر کے جیسا، یعنی سمجھنا کہ انہیں مر گیا تو سب ختم ہو گیا۔ اس لیے بتا دیا ایک شخص مرنے کے بعد سارے عملی دفتر ختم، لیکن اس کے اولاد اس کے حق میں نیک تمنا، معافی و مغفرت کی، رفع درجات کی حق میں طالب ہوتی ہے، تو اس کے نیکیوں کا دفتر رجسٹر برابر درج ہوتے چلتا ہے۔ تو گیا وہ مر تو گیا، مرا کہاں سے؟ اولاد کی شکل میں زندہ ہے۔ پھر یہ مریں گے تو یہ اپنی اولاد کی شکل میں ایک ہی کڑی ہے، ایک زنجیر کے سلسلے کی، جو رابطہ قائم ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نعمتوں سے اس کو نواز دیتے ہیں، بعد ذرہ بڑی پریشانیوں کے بعد جس کے اندر مبتلا تھا، مست ہو اس کے اندر مبتلا تھا، لگی ہوئی تھی، اس وقت یہ کہتا ہے کہ شکر گزاری والا پہلو اختیار نہیں کرتا، یہ کہہ دیتا ہے ذهب السیئات عنی، میری زندگی کے سارے پریشانیاں ختم ہو گئی، آفتوں والی زندگی ختم ہو گئی، بڑا اچھا چل رہا۔ کہنے میں لگتا ہے کہ میری اس جیسی زندگی کو کسی کی نظر لگنے نہ پائے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنے طرف انہو لفرح، فرحت سے فرح، انتہائی خوش ہونے لگتا ہے، فخور فخر سے، سب مبالغہ میں سے، فرح میں مبالغہ، فخور بھی مبالغہ، انتہائی خوش و خرم اور سینہ تناتے ہوئے فخر کرتے ہوئے فلاں فلاں، اپنی نعمتوں کا مظاہرہ بھی کرتے ہوئے ظاہر کرنے لگتا ہے۔ کرو، وہ کیفیت بھی دی تھی اللہ نے سمجھانے کے لیے، یہ کیفیت میں پلٹا اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے۔ تو والخذ خیری و شری من اللہ، ان تمام چیزوں کے پیچھے انسان کی قوت ارادہ و اختیار ہے، اس کی اصلاح کرتے چل۔ لیکن حقیقت میں ایمان سے جڑا ہوا بندہ کیسا رہتا ہے؟ الا الذین صبروا، وہ اس میں بھی صبر، استقامت، اعتدال والی کیفیت، مصائب کے اندر بھی صبر، اعتدال والی کیفیت بندہ، مومن بندہ اختیار کر کر پھر اس اختیار کیے ہوئے ذریعے سے جو ذمہ داری بنتی ہے اطاعت و فرما برداری کی، احکام خدا بندی کی، اس کو کہتے ہیں عامل الصالحات، نیک پہلو کو اختیار کر کر عملی مظاہر میں لگا رہتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت، بہت بڑا اجر کریم رکھے ہیں۔ لیکن وہ انسان کی جو عادت ہے، یہ انسان کی غلطی اور خطا ہے، اپنے رب کو جاننے اور پہچاننے میں دنیا میں تو چلے گا، یہ دنیا میں یہ کیفیت ہے، اس کے لیے عذاب بنے گی، آخرت میں تو بڑا عذاب کی شکل بنے گی۔ لہٰذا توبہ کر کر اس جیسی کیفیت اختیار کرو، اپنے رب کے ساتھ جوڑ کو باقی رکھو۔ اسی طرح ان کے انکار اور اقرار، انکار کی وجہ سے شامت ہے، اگلی کئی آیتوں تک یہی تفصیلات کا سلسلہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔